لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. حیات النبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن وہ عام مردوں جیسی حیات نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ پاورفل ہے، لیکن ہے وہ برزخی حیات. مہند المفند میں جو لکھا ہے دنیاوی برزخی، تو وہ دنیاوی سے مراد ہے، دنیاوی کی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دنیاوی جیسی ہے، حقیقت میں دنیاوی نہیں ہے. جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے نا، جیسے آپ نے کہہ دیا زید شیر جیسا ہے، تو مطلب ہے کہ شیر نہیں ہے، ورنہ جیسا تھوڑی لگایا جاتا. تو علماء دیوبند مانتے ہیں کہ نبی کو جو قبر میں حیات ملی ہے وہ دنیاوی حیات نہیں ہے، لیکن بعض چیزوں میں دنیاوی جیسی ہے. جیسی کیسے؟ جیسے ہم دنیا میں جب زندہ ہوتے ہیں تو ہماری باڈی خراب نہیں ہوتی، تو پیغمبروں کا جسد بھی قبر میں ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے مٹی پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، پیغمبر کا بالکل تازہ جسم رہتا ہے. آج بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل اسی طرح آپ کی جسم سلامت ہے جیسا زندگی میں تھا. تو ایک بات تو یہ. دوسرا، جب نبی کے قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اس سلام کو بنفس نفیس سنتے ہیں. یہ بھی ایک معجزاتی طور پر ہے. تو چند چیزوں میں اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس لیے دنیاوی جیسا کہہ دیا گیا، ورنہ حقیقت میں وہ دنیاوی نہیں ہے، برزخی حیات ہے، لیکن پاورفل، شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کر ہے وہ. تو یہ عقیدہ ہے. مفتی صاحب، کیا کسی گناہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ جی ہاں، ہو جاتی ہیں. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملہ کیا، وہ سودی لین دین تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سود ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زید ابن ارقم کو بتاؤ کہ تم نے اگر یہ سودی لین دین کر لیا تو تم نے جو نبی کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے نا، اللہ اس جہاد کے اجر کو ضائع کر دے گا. تو جیسے نیکیاں برائیوں کو کھاتی ہیں، برائیاں نیکیوں کو کھاتی ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کھا کے ختم کرتے ہیں. جب آپ نیکی کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتا ہے اس سے، اور جب گناہ کرتے ہیں تو کوئی نیکی ضائع ہو رہی ہوتی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.